بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم گاؤں میں دعوت کھانے جا رہے ہیں۔ ہماری گاؤں میں کسی نے بڑی دعوت کہی تھی، تو ہم نے بھی سوچا کہ ہم گاؤں کی تازہ ہوا سے اور سادہ زندگی سے لطف اندوز ہوں، شہر کے ماحول سے ذرا نکلیں، پولوشن سے ذرا بچیں اور تازہ اور صاف ہوا میں، کھلی فضا میں سانس لیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمیں جانوروں سے بڑا پیار ہے اور انہیں رکھنے، پالنے اور دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ تو گاؤں میں لوگ کیسے کام کر رہے ہیں، گائیں بھینسیں بکریاں کیسے کھلی فضا میں اور وہاں باہری سڑک کے کنارے بندھی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں، یہی چیزیں ہم دیکھتے جا رہے ہیں اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں۔ گاؤں میں کھیتوں کے پاس ہی سڑک کے کنارے لوگوں نے کھرلیاں رکھی ہوئی ہیں اور انہوں نے جانوروں کو چارہ ڈالا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا سبزہ اور گرینری ہے۔ یہ گندم کی فصلیں بوئی ہوئی ہیں، ابھی گندم کی نہ پکی ہے نہ ہی اس کی کٹائی کا موسم آیا ہے۔ کس قدر خوبصورت نظارہ ہے، دور دور تک جہاں تک نظر جاتی ہے سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ گاؤں کی جو زندگی ہے وہ بڑی خوبصورت اور صاف ستھری ہے اور یہاں پولوشن نام کو نہیں ہے۔ گاؤں کے لوگوں کے پاس کافی تعداد میں مویشی ہیں اور یہ دیکھیں یہ کھلے چھوڑے ہوئے ہیں اور جہاں سے یہ اپنی فصلیں کاٹتے ہیں یا خالی جگہ ہوتی ہے وہاں سے گھاس پھوس کھا کے بھی ان کے جانور پل جاتے ہیں، کیونکہ کھلی جگہ ہونے کا یہی فائدہ ہے۔ اور یہ جو آپ کو ٹینٹ سا نظر آ رہا ہے، یہاں گنے کی رو بنائی جا رہی ہے۔ کس کس کو پتہ ہے کہ رو کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کمنٹ میں بتائیں۔ اور یہ گاؤں کے کچے سادہ مکان اور گرد آلود سڑکیں اور یہاں چلتے پھرتے کام کرتے لوگ، ہر چیز ہی ہمیں اچھی لگ رہی تھی اور ہمیں فیسینیٹ کر رہی تھی۔ جو میرے چینل پر نئے ہیں، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اب میری ویڈیوز کو لائک کریں اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں، شہروں میں ساری زندگی گزر گئی ہے۔ جیسے ہی ہم گاؤں کی طرف آئے ہیں، باہر نکلے ہیں، تو ہمیں یہاں کی ہر چیز ہی اچھی لگ رہی تھی۔ گائیں بھینسیں جانور بکریاں لوگ اور گلیوں میں جو ہے ان کے چھوٹی چھوٹی دکانیں اور چھوٹے چھوٹے ان کے کاروبار، ہمیں ہر چیز ہی اچھی لگ رہی تھی اور ہم یہ ساری چیزوں کو انجوائے کر رہے تھے۔ اور یہ کچے راستے اور ارد گرد سبزہ درخت، پھلوں کے درخت یہاں بہت زیادہ، امرود کنو آم اور یہاں گندم، یہ اس علاقے میں بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملے۔ سڑک کے ساتھ ساتھ ہی نہری پانی کا جو کھال ہے وہ بہہ رہی تھی اور یہاں عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، کچھ برتن دھو رہی تھی، کچھ کپڑے دھو رہی تھیں اور ساتھ ساتھ گپیں لڑا رہی تھیں۔ ان سے کام بھی ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ بھی جاری تھی، وہ بھی ہو جاتی ہے۔ پھر جہاں ہم آئے تھے ان کے یہ بھینس ان کی تھی، بوری بھینس بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ ہم نے تو کالی بھینس ہی دیکھی ہیں، یہ گورے رنگ کی بھینس ہم نے پہلے دیکھی ہے، لیکن اس کا کٹا جو تھا وہ کالا ہی تھا۔ تو یہ بھی ایک نیا ہی آئیڈیا ہے کہ بڑی بڑی ٹینکیاں جو ہیں کاٹ کر ان میں چارہ ڈالا ہوا ہے، تو صحیح ہے، اس سے چارہ خراب بھی نہیں ہوتا اور جانور کھا پی بھی لیتے ہیں۔ میرے بچے حیران ہو رہے تھے کہ بھوری بھینس نے کالا کٹا دیا ہے۔ کٹے کو جی بخار ہو رہا تھا، ڈاکٹر کو بلا کے لایا گیا، ہم نے ان کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد ہمارے لیے بہت ہی پرتکلف دعوت کا انتظام تھا۔ ہم نے خوب سیر ہو کے دعوت کو انجوائے کیا، کھانا بڑا بہترین تھا اور پھر کھانے کے بعد جو ہے وہ ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ شام ہو چلی تھی تو بہتر ہے کہ پرندے جو ہیں وہ سارے اپنے اپنے آشیانوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ ہم نے بھی سوچا کہ اپنے آشیانے تک پہنچے، سورج غروب ہو رہا تھا، دیکھیں یہ منظر کتنا شاندار لگ رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہم اپنے گھر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ بھی سیف رہیں اپنے گھروں